والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. سب پڑھیے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، بس آنا جانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ نعمتیں سب انہی کی کھاتے ہیں، نعمتیں سب انہی کی کھاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے. سب پڑھیے دانا دانا میرے
میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا میرے حضور، اور عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، ایک پل میں جانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ماہ رجب المرجب شریف کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور جو پچھلے جمعۃ المبارک گزرے ہیں اس میں ہم نے موضوع کے مطابق اس مہینے کی عظمت اور شان اور خصوصاً وہ ہستیاں جن کا تعلق، جن کی نسبت سے یہ مہینہ مزید فضیلت اور برکتوں کا حامل بنا، ان کا ذکر کیا۔ آج کا جمعۃ المبارک اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے جو چند چیزیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب کے بارے میں الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قربت کا مہینہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور اس میں اگر بیج بوئیں گے تو شعبان المعظم میں پانی دیا جائے گا، اور ماہ رمضان المبارک میں پھل جو ہے وہ پک جائے گا۔ تو یہ خصوصیت کا حامل مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے ساتھ ہے۔ یاد رکھ لیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وہ معجزہ ہے کہ تمام تر معجزوں میں دو معجزے ایسے ہیں، دو معجزے، ویسے تو حضور کے کئی معجزے ہیں، لیکن دو معجزے، ایک قرآن پاک، قیامت تک لوگ آئیں گے، استفادہ کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، سمجھ حاصل کریں گے، غوطہ زن ہوں گے اپنی بساط کے مطابق، لیکن اس کا ادراک نہیں پا سکیں گے۔ قرآن پاک کیا چیز ہے، کیا معرفت ہے، کیا اس کی گہرائی ہے، کیا اس کے اندر معرفت کے خزانے چھپے ہیں، کوئی نہیں پا سکا۔ کیا اس کے اندر راز ہے، صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کے معجزے کو بھی دیکھ کر کتنے لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے، صرف قرآن کو سن کر، اور کتنے لوگ تھے، قرآن نے خود کہا ہے وَمَا يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، فرمایا یہ قرآن ہے،
جس کو پڑھ کر وما یضل بہ کثیرا، کثرت کے ساتھ لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. وما یضل بہ الا کثیرا ویہدی بہ کثیرا. فرمایا کہ بہت ساری تعداد ہے صرف قرآن کو سنتی گئی، قرآن دل اور دماغ میں اترتا گیا، ان کا کفر جو تھا وہ ختم ہو گیا اور قرآن کو سن کر وہ ایمان لے آئے. وما یضل بہ الا الفاسقین. مگر فاسقوں کو کچھ نہیں ملا. فاسقوں کو بولنا. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک سرکار کا ایک معجزہ ایسا ہے، ایک تو حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے معجزات نبیوں کو ملے تھے وہ ساتھ لے گئے. تورات انجیل زبور موجود ہے، تعریف ہو گئی، بدل گئی، وہ نہ رہی. فرمایا سن لو قرآن کا معجزہ، قیامت تک لوگ آئیں گے، دشمن کوشش کریں گے اس کو مٹانے کی، لیکن سن لو. رب فرماتا ہے میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. محبوب اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کو یاد کروانا بھی یہ ہمارا کام ہے، اور اس کی قیامت تک حفاظت کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ بھی کس کے ذمہ؟ ہمارے ذمہ. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے ایک معجزہ کیا ہے؟ بولنا قرآن. بے شمار مسلمان آج بھی قرآن کی تحقیق پر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے. اور دوسرا معجزہ معراج. کیا معجزہ ہے؟ قرآن کو جھٹلانے والے کافر ہو گئے. کذبوا بآیاتنا. اور معجزہ معراج کو جھٹلانے والے بھی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. جنہوں نے قرآن کی تصدیق کر دی، قرآن کی تصدیق کی، وہ مومن ہو گئے. مصدقا لبہ، وہ مومن ہو گئے. اور جنہوں نے موقع معراج کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، استغفر اللہ، وہ بھی کافر ہو گئے. تو میں نے عرض کیا دو موازنے رکھے کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ان کی تعداد کتابوں کے اندر نہیں آ سکی. اگر قرآن حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات کو بیان کرتا تو دنیا میں کسی کی طاقت نہ ہوتی کہ وہ قرآن پاک کو حفظ کر سکے. پھر ایک سپارہ نہیں، 30 پارے نہیں، پھر اتنا بڑا قرآن ہوتا کہ قیامت تک اس کو پورا کوئی ناظرہ نہ پڑھ سکتا، قیامت تک. لیکن اللہ پاک نے کیا کیا کہ جو چیزیں چاہیے تھیں اس کو کیا کر دیا، کسی کی اشارہ کر دیا، کنایہ کر دیا، کسی کو تفصیلات میں بیان کر دیا. اور پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کے معجزوں کو بیان نہیں کیا. معجزوں کو بیان چند ایک معجزات بیان کیے. چاند کا ٹکڑے ہونا قرآن پاک میں ہے. چاند کا ٹکڑے ہونا کہاں لکھا ہے؟ سورہ قمر ہے. اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قمر جو تھا، چاند جو تھا، وہ شک ہو گیا اور یہ نشانی ہے کس کی؟ قیامت کی. اور معجزات بھی بہت کم قرآن پاک میں بیان کیے گئے. بس اتنا بتا دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے تھے، جتنے رسول آئے تھے، تمام تر نبیوں کے کمالات کو جمع کر دیا، معجزات کو جمع کر کے آپ کی ذات میں رکھ دیا. اب اگر کوئی پوچھتا ہے بھی فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑی عبادت جو ہے ہمارے پاس وہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز کا ذکر قرآن پاک میں ہے لیکن نماز کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں ہے. اس لیے علماء جو ہیں، فرقے جو ہیں، وہ لڑتے ہیں. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں رکھتا ہے، کوئی یہاں رکھتا ہے، کوئی کھلے چھوڑ دیتا ہے. اگر طریقہ آ جاتا تو پھر اختلاف کیا ہو جاتا؟
بولنا بھائی ختم ہو جاتا، لیکن اختلاف بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، برکت بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے طریقے نماز کے اندر، جب نماز ملی تو اس میں ایسا ہوا، کیا ایسا، کیونکہ الگ الگ طریقے آسمانوں میں بھی ہیں، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجود کر رہا ہے، کوئی ہاتھ کھڑے ہو کر۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، کب جھکنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں۔ تو باری تعالیٰ اگر اس کو ہم نے پانا ہو تو کہاں سے پائیں گے؟ قرآن میں نہیں آیا تو مشکل ہو گئی۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی مشکل چھوڑی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا میں نے تو محبوب کی زبان کو ہی قرآن بنایا ہوا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنْطِقُ، یہ نہیں بولتے، یہ محبوب نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں، جب بھی کلام کرتے ہیں تو ان کا کلام سراسر وہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اچھا اب خیال آ گیا نا بھی قرآن میں نہیں آیا تو کہاں سے ڈھونڈے ہم؟ اللہ پاک نے فرمایا کہیں سے نہیں ڈھونڈنا، میں نے پورا محبوب دیا ہے تمہیں۔ قرآن میں طریقہ نماز نہیں، فرمایا قرآن میں نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تو ہے۔ جیسے حضور کھڑے تھے وہی طریقہ قرآن کا ہے، جیسے حضور نے ہاتھ اٹھائے وہی طریقہ ہاتھ اٹھانے کا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر قرآن میں معجزات کی تعداد ہوتی تو پھر قرآن کیا ہوتا؟ اتنا بڑا ہوتا، نہ کوئی حفظ کر سکتا، نہ کوئی ناظرہ، کیونکہ جو تعداد ہے معجزات کی وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ حضور چلتے ہیں معجزہ بن جاتا ہے، اٹھتے ہیں معجزہ بن جاتا ہے، پانی پیتے ہیں معجزہ بن جاتا ہے، سوتے ہیں تو معجزہ بن جاتا ہے، اٹھتے ہیں تو معجزہ بن جاتا ہے، نیند آتی ہے تو معجزہ بن جاتا ہے۔ ارے کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جو حضور کے معجزات سے خالی ہو۔ تو پھر اسی کو قرآن صورتیں اگر بن جاتی تو پھر کون پڑھتا؟ اللہ ماشاءاللہ کہ وہ طاقت عطا کر دے، وہ قادر ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میری مخلوق کی ضرورت کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے اٹھانے کے قابل، جو طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ بولو بھائی بوجھ ہے۔ تو یہ پہلے مقدمہ سن لیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ معجزات تو حضور کے اتنے ہیں، معجزات کہ آپ کے نلین پاک بھی معجزہ ہے۔ تو قرآن پاک میں نے بتا دیا آپ کو، یہ آپ یعنی بات یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی پوچھے بھئی یہ دیکھیں یہ معجزات قرآن میں کیوں نہیں، یہ سوال آ گیا نا، توجہ بھی قرآن میں معجزات کوئی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ باقی انبیاء کے تو ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ باقی انبیاء کے 7 معجزے ہیں، 9 معجزے ہیں، ہاں جی 2 معجزے ہیں، کسی کا 1 معجزہ ہے، اور میرے محبوب کی ہر بات ہی معجزہ ہے۔ صرف 1,00,000 صحیح حدیث پاک، کتنی؟ امام بخاری کو یاد تھی، کتنی جی؟ 1,00,000 صحیح حدیث پاک کس کو یاد تھی حضرت؟ بولو نا، امام بخاری کو یاد تھی۔ بخاری لکھی کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ وہ نہیں، میں بتا رہا ہوں، میری بات غور سے سنیں، 1,00,000 تو انہیں یاد تھی، کیا تھی؟ انہوں نے بخاری شریف لکھی، ان 1,00,000 میں سے کتنی بخاری شریف میں لکھی پتہ ہے کسی کو؟ ویسے میں نے کئی بار بتایا، آپ غور نہیں کرتے، صرف 2,500۔ کتنی؟ اگر تکرار بھی شامل کیا جائے، کیونکہ ایک حدیث 6 مرتبہ بھی آئی ہے، یہ جو حدیث میں ہر ختم پہ کہہ دیتا ہوں نا، ما قلت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6 مرتبہ آئی ہے بخاری شریف۔
کہ 10 بندے زندگی گزار کر آنے والے دنیا میں میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا، تو یہ کتنی بار آئی ہے جی؟ بولو تو صحیح۔ تو میں نے جی بتایا یہ ہے کہ امام بخاری کو یاد تھی کتنی زبانی؟ بخاری لکھی 2500 سارا تکرار نکال کے۔ اچھا تکرار بھی ڈال دیں، تکرار بھی ڈال دیں تو کل تعداد جو ہے وہ کل تعداد سارا تکرار ڈال کے وہ 9000 سے نیچے 7000 سے کچھ زیادہ ہے، 7000 سے۔ تو باقی حدیثیں کدھر گئیں؟ یہ آپ بخاری اردو کی آپ کے گھر میں ہوگی، اس کو کھول لینا، پڑھ لینا۔ اگر میری بات غلط ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ امام بخاری کو کتنی بار لوگ کہہ دیتے نا جی یہ بخاری میں نہیں لکھا ہوا، اور امام بخاری نے خود لکھا ہے کہ مجھے 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہے، ان میں سے میں نے صرف انہوں نے اصل میں بات یہ کہ امام بخاری جو ہے نا وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور جو بخاری ہے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے فقط۔ یہ مغالطہ لگا ہوا ہمیں، جو بعض لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی رفع یدین اس میں لکھا ہوا ہے، ہاں جی اور ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمارے علماء نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ صرف وہ حدیث جو ہے بخاری شریف وہ صرف حدیث کی کتاب نہیں، وہ عقیدے کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ کہ کیوں؟ کہ حضرت امام بخاری جو تھے وہ ماننے والے تھے کس کے؟ امام احمد بن حنبل کے، جو سعودی عرب والے ہیں۔ تو انہوں نے وہی حدیثیں لی ہیں، انہیں 1,00,000 جو حدیث یاد تھی نا اس میں سے صرف 2500 لائے ہیں، باقی 75,000 حدیث جو ہے 25,000 بھی نہیں لائے، 2500 لائے۔ تو تقریباً کتنی بنتی ہیں؟ تقریباً بعد میں اتنی زیادہ روایت ہیں کہ وہ خود فرماتے میں نے نہیں لکھا کیونکہ وقت کی کمی تھی، اس دور میں کاغذ کی بھی کمی تھی، تو جو انہیں چاہیے تھا صرف وہی لکھا ہے، جو چاہیے تھا صرف۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، تو آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ بتائیں جی قرآن پاک میں حضور کے معجزات کیوں نہیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو ہے، ہاں جی، لیکن آقا علیہ السلام کے معجزے اس طرح کیوں نہیں؟ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر حضور کے سارے معجزے جمع کیے جائیں تو پھر کئی قرآن بنتے ہیں، کئی سپارے بنتے ہیں، کئی قرآن بنتے ہیں۔ رب نے فرمایا حبیب ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف 114 صورتیں عطا کرتے ہیں، 30 پارے عطا کرتے ہیں تاکہ آپ کی امت جو ہے وہ یاد کر سکے، باقی رہ گئی آپ کی شان، آپ کی عظمت، تو ہم آپ کی زبان کو ہی قرآن بنا دیتے ہیں۔ اور یہ سورہ نجم میں لکھا ہوا، یہ کوئی فلسفہ نہیں میں بیان کر رہا، یا کسی عالم کا قول نہیں بیان کر رہا۔ پڑھ لے پوری 18 آیتیں اللہ پاک نے واقعہ معراج پر سورہ نجم میں لکھی۔ اس میں تیسری آیت ہے، پہلی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ، قسم ہے اس ستارے کی، قسم ہے اس ستارے کی جو اوپر گیا، چشم زدن میں اوپر جا کر پھر نیچے آیا۔ بولنا ذرا، کیا ہوا؟ پہلے کہاں گیا، پھر کہاں آیا؟ یہ نجم کون ہے؟ قرآن نے کہا یہ نجم کون ہے، تو آگے پورا بیان ہے اس کا۔ فرمایا یہ نجم، حضرت امام جعفر الصادق اور تمام تر محدثین اس کو بیان کرتے ہیں، اس نجم سے مراد حضور کی ذات پاک ہے۔ فرمایا اوپر گئے اور پھر نیچے آئے، یہ اوپر جانا تو بنتا تھا کہ معراج ہو رہی تھی، اس کا بیان کیا جاتا، یہ نیچے آنے کو کیوں بیان کیا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا اوپر جانا آسان تھا، اوپر جانا کیونکہ رب لے گیا تھا۔ کون لے گیا تھا؟ واپس آنا مشکل تھا، کیوں؟ وہاں جنت تھی، وہاں کیا تھی؟ نہریں تھیں۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام گئے تھے، وہیں رک گئے، لیکن فرمایا ایک محبوب تھے جنہیں جنت میں ٹھہرایا گیا، دیدار کروایا گیا، لیکن پھر کہتے تھے باری تعالیٰ میں زمین پر جاتا ہوں تاکہ میں اپنی امت کے احوال کو درست کر سکوں۔
فرمایا اس کا معنی یہ تھا کوئی اور ہوتا تو وہی رہ جاتا، کوئی اور ہوتا تو محبوب آپ اگر چاہیں تو رہ جائیں، چاہیں تو پہلے بھی وہاں پر ہیں۔ جناب حضرت ادریس جب گئے آپ کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بھئی کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جی میں سورج پر متعین ہوں۔ فرمایا سورج کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً رابطہ کی، باری تعالیٰ تیرا نبی سورج کی سیر کرنا چاہتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لے آؤ، لے آؤ۔ لے گئے سورج پر، سورج کو دیکھا کتنا بڑا، جب دیکھ چکے جی اب دیکھ لیا ہے، پورا معائنہ ہو گیا، جی دیکھ لیا ہے، اب اگر مزید کرم ہو جائے تو میں دوزخ کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کس کا؟ دوزخ کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دوزخ دکھا دی گئی، ایک ایک چیز جو تھی دکھائی گئی، یہ چیزیں، یہ طبقات، سارا طبقہ۔ اب کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ اب میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنت دکھائی، جب جنت دکھائی پورا وزٹ مکمل ہو گیا، چلیں جی وزٹ مکمل ہو گیا، کہنے لگے کہاں جانا ہے؟ بھلا جنت بھی چھوڑ کر کوئی جاتا؟ میں تو یہی رہوں گا۔ جب یہ بات کی تو اللہ پاک کے فرشتوں نے کہا کہ یہاں آنے کے لیے قیامت کا دن قائم ہوگا، پھر فیصلے ہوں گے، پھر لوگ جنت میں پہنچیں گے، پھر لوگ کہاں؟ اس نے کہا جو مرضی ہے، میں نے یہاں سے نہیں جانا، میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اذن کیا ملتا ہے؟ اذن یہی ملتا ہے کہ اچھا نہیں جانا چاہتے، نہیں جانا چاہتے جی، نہیں جانا چاہتے تو پھر ایسا کرو اسے جنت میں رہنے دو۔ آج تک جنت میں ہے، آج تک کہاں ہے؟ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جنت میں رہیں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا، قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمُ، یہ وہ ستارہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا یہ پارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آگے قرآن ما دل صاحبکم وما غوا، ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارا جو صاحب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تمہیں اپنا صحابی بنایا، یا آپ کو کہوں گا اگر آج اس کا ترجمہ کیا جائے، جس نے آپ کو امتی بنایا ہے، یہ وہاں نہ بھولے نہ بھٹکے۔ لوگ کہتے ہیں، آج بھی لوگ حضور بھول گئے، فلاں چیز بھول گئے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قرآن کہہ رہا حضور تو بھولے ہی نہیں، آقا کبھی بھولے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں، امام بھی کبھی بھول جائے تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے، لو جی فلاں بھول گیا تھا۔ آقا نے بھی ایسا ہوا، نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی، 2 باقی تھی، حضور نے سلام پھیر دیا۔ کیا کر دیا؟ اٹھے باہر جانے لگے، ایک صحابی نے کہا حضور کیا نماز کم ہو گئی؟ نماز آپ نے کہا کیوں؟ حضور 4 پڑھنی تھی، 2 پڑھی۔ کتنی پڑھی؟ 2 پڑھی۔ آپ نے واپس آ جاؤ، باقی صحابہ سے پوچھا ایسے ہی ہے؟ جی حضور ایسا ہی ہے۔ دوبارہ شروع کر دی، دوبارہ شروع کر دی، 4 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا۔ کیا کر دیا؟ امت کو بتایا اگر تم بھول جاؤ تو یہ کرنا ہے، اگر کوئی اور امام ہوتا تو دوبارہ سے نماز شروع کر، کیونکہ حضور تھے وہیں سے شروع کر دی، وہیں سے شروع۔ صحابہ نے پوچھا، کسی نے پوچھا کوئی بدو تھا، اس نے کہا حضور آپ بھول گئے تھے، آپ بھول گئے تھے؟ فرمایا نہیں۔ سبحان اللہ، بھول گئے تھے؟ فرمایا نہیں۔ تو کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میں بھولا نہیں، بھلایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ امت کا مسئلہ حل ہو جائے، جب کبھی نماز میں ایسا ہو جائے تو کوئی بدبخت زبان درازی نہ کر سکے، اور اسے پتہ چلے کہ نبی کی یہ تعلیمات میں شامل ہے، حضور بھولے نہیں، بھلائے گئے۔ کیوں؟ تاکہ امت کا تو قرآن کہہ رہا ہے ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارے محبوب صاحب جب وہاں گئے نا، یہ دنیا کا جتنا نظام ہے، یہ آپ کا جتنا ہوائی سفر ہے، فضائی سفر ہے، یہ لائنیں مقرر ہیں۔ کیا ہیں؟ حد مقرر ہے۔ آپ پوچھئے کسی بندے کا پاک فضائیہ سے تعلق ہو تو لائن سے آگے نہیں جا سکتے، حد کیا ہے؟ بولو نا۔ قرآن کہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے
کسی جگہ پر بھولے نہیں، بھٹکے بھی نہیں، وہاں راستہ موجود نہیں تھا، لیکن محبوب ایسے جا رہے تھے جیسے اپنے، ہاں جی، جیسے کوئی اپنے گھر جاتا ہے. ما دل صاحبکم غوا ما غوا، فرمایا محبوب نہ کبھی بھولے نہ کبھی، بولنا ذرا آگے تیسری آیت سورہ نجم کی، وہ کیا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ. وما، یہ جو بولتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں، جب بولتے ہیں سراسر وہی بولتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں بولتے. تو میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ ان 18 آیتوں میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں حضور کی شانیں، عظمتیں تلاش کرنی ہو تو یہ نہ دیکھو کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صرف فرمایا سن لو. بعض چیزیں ہیں جو قرآن میں آ گئیں جتنی چاہیے تھی، بعض چیزیں ہیں جو آقا کی زبان پر آ گئیں، فرمایا جو قرآن میں آ گئیں وہ بھی حق ہے، اور جو آقا کے فرمان میں آ گئیں وہ بھی حق ہے. وہ بھی کیا ہے؟ اس پر میں نے عرض کہا کہ 18 آیتیں تو یہ ہیں جو واقعہ معراج کو بیان کرتی سورہ نجم کی، سورہ نجم. اسی طرح پھر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پاک جس میں ایمان تازہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب میں بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں کہ بتائیں حضور کہاں گئے تھے؟ بولو ذرا سارے، بولو تو صحیح. اللہ تو شارق کے قریب ہے. اللہ رب العزت کہاں ہے؟ تو وہ جو براق بھیجا گیا، جبریل امی آئے، 70,000 فرشتے ساتھ لے کر آئے، رات کا وقت تھا، باہر کھڑے ہو گئے، دروازے پر دستک نہیں دی، کیونکہ حکم تھا کہ حبیب اگر سوئے ہوئے ہوں تو وہاں جا کر آواز نہیں دینی، کھڑے ہو جانا. آواز نہیں دیتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے جبریل جاتا کیوں نہیں، میرے محبوب کو لاتا کیوں نہیں؟ عرض کرتے ہیں جبریل امی باری تعالیٰ دروازہ بند ہے، محبوب اندر ہیں، محبوب اندر ہیں. تو کیا بخاری شریف میں لکھا ہے، رب فرماتا ہے ایسا کرو دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، چھت کو میں کھول دیتا ہوں اپنی قدرت سے، وہیں سے اندر داخل ہو جاؤ. جبریل امی اندر داخل ہو گئے. بخاری شریف میں جب اندر داخل ہوئے تو پھر حضور ابھی سوئے ہیں، اور آقا کا سونا میرے اور آپ جیسا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، یعنی بند صرف ہوتی ہیں، دل بھی جاگتا ہے، ہر چیز جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ہے. اب جبریل امی کھڑے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک کہ میرے محبوب کو جگاؤ. جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیسے جگاؤں، کیسے جگاؤں؟ تو پھر یہ نہیں کہا کہ آواز دے دو، قبل تو قدمئی ہی، میرے محبوب کے قدموں کو چومو، میرے محبوب کے قدموں کو. جب جبریل امی نے تاجدار کائنات کے قدموں کا بوسہ لیا تو حضور کو ٹھنڈک محسوس ہوئی. آنکھیں کھولی تو سیدنا جبریل امی کھڑے ہیں. سرکار نے پوچھا جبریل کیسے آئے؟ کہا یا اللہ، عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ پاک آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہے. میں براق لے کر آیا ہوں، فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ اٹھیے، وضو کیجئے، براق پر سوار ہوئیں اور آپ کو لے کر چلیں. اب میں بات جو بتانا چاہتا وہ یہ تھی کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. بولو بھائی اللہ. تو وہاں کہاں گئے تھے؟ وہ جو 1700 میل کا سفر مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے پھر لامکان، وہاں کیا تھا اس کو سمجھنا ہے تو سن لو. وہ یہ ہے اللہ ہر جگہ، بولو بھائی، اپنی شان کے لائق، اپنی محبوب کو وہاں کیوں بلایا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے محبوب کس شان کا، محبوب کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی. وہ چاہتا تو زمین پر پردے ہٹا دیتا. حضرت ابراہیم کے ہٹائے تھے، کھڑا کر دیا تھا پہاڑ پر، پردے ہٹا دیے تھے، ادھر نگاہ اٹھاتے تھے تو عرش کو دیکھتے تھے.
ادھر نگاہ اٹھاتے تھے، زمین کو دیکھتے تھے اور زمین کی تہہ کو دیکھتے تھے، مشرق بھی سامنے تھا، مغرب بھی وہیں پہ معراج ہو گئی، وہیں پہ کیا ہو گئی؟ لیکن محبوب کو پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا، جبریل امی کو بھیجا گیا، فرشتے بھیجے گئے، لیکن جب قرآن اس کو بیان کرنے لگا تو فرمایا بیان ہو گیا کس کا؟ جبریل امی کا، فرشتوں کا، لیکن قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا جبریل کو بھیجا ہوا، یہاں ذکر ہی نہیں کیا، فرمایا پاک ہے وہ ذات، بولو پاک ہے وہ جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ نہ جبریل کا ذکر آیا نہ باقی، تو وہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محبوب کی عظمت تھی تاکہ بتایا جائے کہ محبوب کس شان کا مالک ہے، کیا عظمت ہے کہ جس کو براق پر سوار کروا کر مسجد اقصی اور پھر وہاں لے جایا گیا جہاں کوئی نہیں جا سکا، ورنہ فرمایا ضرورت حضور کی نہیں تھی، ضرورت کیا تھی؟ امت کو بتانے کی کہ یہ محبوب کتنی شان والا ہے، یہ محبوب بولو بھائی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر یہ لکھا، کیا سبب ہے، کیا انقاد بزم معاشر کا، یہ جو معاشر لگے گا، نامہ مال دیے جائیں گے، میزان لگایا جائے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، کیا وجہ ہے؟ اس کو تو پتہ ہے کہ یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، تو وہ اٹھاتا سیدھا قبروں سے لے جاتا، کوئی جہنم میں چلا جاتا، نیکوں کو کہاں لے جاتا؟ وہ میزان کیوں لگے گا؟ میزان مدان معاشر کیوں لگے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا قرآن و حدیث کی روح، فرمانے صرف حضور کی عظمت کو دکھانے کے لیے، صرف آقا کی شان کو بتانے کے لیے۔ تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ معراج حقیقت ہے، معراج حضور کو اللہ پاک نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس کے صدقے کائنات میں یہ عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا وہاں اللہ کے حبیب حضور تاجدار کائنات چلے گئے، وہاں حضور تاجدار کائنات کیوں گئے؟ ضرورت نہیں تھی، ضرورت یعنی یہ نہیں تھا یہاں وہاں ادھر ادھر فاصلے اس کے لیے نہیں ہے، ضرورت کیا تھی کہ عام ذہن کو پتہ چلے کہ یہ محبوب اتنی شان والا ہے، اس نے ایسا سفر کیا ہے کہ قیامت تک نہ کوئی ایسا سفر کر سکا نہ کر سکے گا، اس کو معجزہ معراج کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ نجم، سورہ نجم اور ایک سورہ طارق، ایک سورہ، تینوں کے اندر اللہ پاک نے مختلف جگہ پر اس کو بیان کیا ہے، اور جب بھی معراج کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے وہ ایمان کو تقویت دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ معراج کے اندر وہ کیا عظمتیں ہیں، کیا شانیں ہیں، کیا معرفت ہے، کیا نور ہے، اور کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حبیب کو عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جو رات ہوگی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خصوصی پروگرام مسجد میں ہوگا اور ختم صلاۃ النبی، اور انشاءاللہ تعالی نماز جو صلاۃ تسبیح ہے وہ بھی پڑھی جائے گی۔ تمام دوستوں اس میں شرکت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی بیان بھی ہوگا، تمام دوستوں اس میں شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں۔